الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر تھا، دنیا سے جانے کا، اللہ رب العزت سے ملاقات کے وقت کا ذکر تھا۔ اب مدینہ طیبہ میں حال یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے انتہائی غمگین ہیں۔ صحابہ کرام میں دو طرح کے لوگ ہیں، مہاجرین اور انصار، دونوں بڑے مقام کے لوگ ہیں، دونوں بڑے مقام کے لوگ ہیں، اور اہل بیت وہ اور زیادہ مقام کے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کے ارد گرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے، اور مہاجرین کی بڑی تعداد مسجد کے قریب رہتی تھی، رہائش ان کے قریب تھی۔ کچھ انصار بھی تھے، تاہم انصار کی باقاعدہ مستقل آبادیاں وہ مسجد سے تھوڑا دور مدینہ کے ہر طرف موجود تھے۔ اگر پورے مدینہ کو دیکھا جائے تو انصار کی نفری اور تعداد نفوس کے اعتبار سے زیادہ تھے مردم شماری کے حساب سے، مہاجرین کی تعداد مردم شماری کے حساب سے انصار کی نسبت کچھ کم تھی، تاہم اس طریقے سے زندگی گزر رہی تھی۔ یہ حادثہ آیا، ایک عظیم مصیبت اور ایک عظیم پریشانی اور بہت بڑا غم صحابہ کو پیش آیا۔ مہاجرین جو شروع دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی حضرات، یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی کوئی ایسا دن بھی ہماری زندگی میں آئے گا کہ نبی علیہ السلام سے جدائی اس میں لکھی ہوگی۔ ان کے تو ہوش و حواس بلا مبالغہ گم ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ صحابہ کرام تو اتنے غمگین تھے، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی ہاتھ میں تلوار لے کے کہنے لگے، خبردار جو کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، گردن اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن نبی علیہ السلام کی اجازت سے دور ایک مقام پہ اپنی بیوی کے پاس، بچوں کے پاس گئے ہوئے تھے۔ کوئی 1 میل 1 کوس دور تھی وہ جگہ مسجد نبوی شریف سے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اب مسجد کے اندر مہاجرین کی تعداد زیادہ اور ایک غم کی کیفیت، کچھ سمجھ میں نہیں کسی کو آ رہا کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو مدینہ کا حال یہ ہے کہ مہاجرین مسجد میں زیادہ ہیں، انصار بھی ہیں، کم ہیں، اور غمگین حالت میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کریں تو کیا کریں۔ دوسری طرف کیا ہوا، انصار مدینہ جنہوں نے اسلام کو جو ہے وہ ٹھکانہ دیا، نبی علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا، اور ان کی قربانیاں اور فضائل بے شمار ہیں۔ یہ بنو ثقیفہ بنی ساعدہ یہ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ یہ مسجد سے قریب ایک بازار تھا، بازار کے قریب یہ باغ تھا، وہاں یہ سارے جمع ہو گئے، بیٹھک تھی، جمع ہو گئے۔ اور انصار کے سردار سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، وہ بھی بیمار تھے، ان کو بھی لے آئے اور کمبل بھی اڑا دیا، سردی لگ رہی تھی ان کو۔ اب یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں۔ ان انصار بزرگوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے جا چکے ہیں، اب کوئی خلیفہ ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم محنت کو آگے لے کے بڑھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ بغیر خلیفہ کے تقرر کے آگے زندگی گزارنا مشکل۔ انہوں نے آپس میں مشورے شروع کر دیے کہ بھئی خلیفہ کون ہو۔ تو ایک رائے یہ آئی کہ انصار میں سے ہو، اور انصار کے اندر بھی 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ خزرج تعداد میں، عددی اعتبار سے بھی اور مال پیسے کے اعتبار سے بھی بڑا ہوا تھا، اوس ذرا کم درجے کا تھا۔ تو آپس میں رائے ہونے لگی
ایک نے کہا کہ بھئی انصار میں سے ہونا چاہیے، دوسرے نے کہا کہ رائے آئی نا، ایک رائے یہ آئی کہ بھئی انصار کی خلافت کو مہاجرین کیا قبول کر لیں گے، کیونکہ مہاجرین کی عظمت اور مقام سے تو وہ سارے واقف تھے۔ تو پھر ایک رائے یہ آئی کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ ایک مہاجرین میں سے کر لیتے ہیں، ایک انصار میں سے کر لیتے ہیں، بات ختم۔ پھر یہ آئی کہ بھئی یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، دو تو نہیں ہونے چاہیے۔ تو پھر ایک یہ رائے یہ آئی کہ بھئی مہاجرین سے کہیں گے بھئی آپ واپس مکہ تشریف لے جائیں۔ تو اس طرح کی مختلف رائے جب جمع ہوئی نا، اور آپس میں کچھ آوازیں اونچی ہونا، رائے ادھر ادھر سے آنا، یہ چلتا رہا۔ وہاں چند ایک مہاجرین بھی تھے، تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آ کے اطلاع کی۔ یہ لوگ اب تجہیز و تکفین کے پروگرام اور اس کے معاملات کو سوچ رہے تھے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آپ کی وصیتیں کیا ہے، کیا ہونا ہے۔ یہ لوگ اس حال میں تھے، ان کو پتہ لگا کہ پیچھے سے یہ معاملات وہاں چل رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو لے کے وہاں چلے گئے فوراً، اور پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اہل بیت اور مہاجرین اور بعض صحابہ انصار کے بھی، یہ سب تجہیز و تکفین کے معاملات کو مینیج کرنے کے لیے تھے۔ اور ویسے بھی ایک گھر والوں کی اور اہل بیت کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان معاملات کو دیکھیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے، تو وہاں جا کر کیا معاملات ہوئے، اس پر ذکر کرنے سے پہلے چند باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہم میں سے کوئی بھی بندہ اٹھ کے ایک بات بتا دیتا ہے جو ادھوری ہوتی ہے، سیاق و سباق کے بغیر ہوتی ہے، اور ہم اس ماحول کو، اس معاملے کو، اس وقت کو نہیں جان رہے ہوتے، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کا وہ عظیم مرتبہ جو اللہ کے یہاں ہے اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو ہم کسی ایک ادھوری بات سے کوئی غلط فیصلہ نکال دیتے ہیں، کسی صحابی کی محبت میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں حد سے، یا کسی صحابی کی شان کم کر دیتے ہیں، تو ہم کسی نہ کسی طرح خطرے میں پڑ جاتے ہیں، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین اور تدفین سے پہلے خلافت ضروری تھی، اس کو پھر نیگیٹو لے لیا جاتا ہے، حالانکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، 17 پڑھنی مصیبت لگتی ہے عشاء کی، وضو کے فرائض اور واجبات کتنے ہیں، دعائے قنوت اور باقی معاملات، شریعت کی فرائض جو ہیں، جو دن رات ہم پر 5 مرتبہ فرض ہے، اس کی صحیح تفصیلات کا ہمیں علم نہیں ہوتا، تو ہم 1400 سال پہلے کے ان عظیم حالات کو اس بالغ نظری سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمیں تو بیت الخلاء آنے جانے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم۔ الحمدللہ بیت الخلاء آنے جانے کے اوپر میرا ایک بیان ہے جو 1 گھنٹے کا ہے، اس میں کوئی اور بات نہیں ہے، تقریباً صرف ٹوائلٹ آنا جانا، وہاں رہنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، آنا کیسے، اسی کے اوپر بات ہے۔ ہمیں تو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ یاد نہیں رہتی، ہم بڑے بڑے معاملات پہ ایسے ایک دم ایک بات سنی کسی سے اور آگے سے کوئی اپنی رائے قائم کر لی۔ ہمیں بچنا چاہیے ان باتوں سے۔ یہ سیرت کے بیانات اسی لیے ہیں کہ ہم صحیح راستے کو سمجھ کے آگے آسانی سے چلتے رہیں، اللہ سے اپنی عافیت مانگتے رہیں، ایمان کی سلامتی مانگتے رہیں، خاتمہ بالخیر مانگتے رہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں اضافہ ہو۔ سیرت کا تو بالخصوص ٹاپک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھے، عظمت اور تعلق بڑھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا یہ عام بات تو نہیں تھی، بہت بڑا حادثہ تھا۔ اب خلیفہ انصار میں سے ہو یا مہاجرین میں سے، اس کو اس موقع کے اوپر طے کرنا بہت بڑا کام تھا۔ اگر انصار میں سے ہوتے تو انصار ہی کے اندر 2 قبیلے تھے، ان دونوں کے اندر آپس میں رنجش ہونے کے امکانات، اور پورے عرب کو اگر دیکھیں تو انصار کے دونوں قبیلوں کی عرب کے اندر جو عزت اور عظمت ہے وہ قریش مکہ سے کم ہے۔ قریش مکہ کی عظمت پورے عرب کے اوپر، پورے جزیرہ عرب کے اوپر ایک مسلمہ تھی، اتھارٹی تھی بیت اللہ شریف کی وجہ سے۔ تو جو خلیفہ بننے تھے وہ کوئی مدینہ طیبہ کے لیے تو مخصوص نہ تھے، پوری امت کے لیے۔
تو بہت سارے ایسے معاملات تھے۔ اب ہم سارے باتوں کو ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچیں گے، سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ اہل باطل کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے اور ہم علم پورا نہیں رکھتے اور پھر ایک رائے قائم کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ آج کل پارلیمانی نظام ہے یا صدارتی نظام ہے، اس میں بہت سارے اصول و ضوابط ہیں جو پہلے نہیں تھے۔ 5 سال کے لیے بنے گا یا اتنے سال کے لیے بنے گا، اور ایک آدمی 2 دفعہ بن سکتا ہے یا 3 دفعہ بن سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ پہلے ایسے معاملات نہیں تھے، اور بادشاہی نظام کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ 5 سال کے لیے بنا ہے یا 3 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے، اس کے لیے کوئی ووٹنگ ہو رہی ہے، تو ہمیشہ کے لیے بن گیا۔ اور بڑی بڑی مملکتوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں یہ رہا ہے کہ ان کے انتقال سے پہلے کسی جانشین کا تقرر کیا جاتا، یا اگر جانشین کا تقرر بعد میں ہو رہا ہے تو کیا ہوتا تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے، اعلان نہیں ہونے دے رہے، اس کو چھپایا ہوا ہے کہ پہلے جانشین کا تقرر ولی عہد کا اعلان ہو جائے۔ اور یہ آج بھی دنیا میں بعض جگہوں پہ ہوتا ہے۔ کہ اس کے وجوہات بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہم وہ اتنی نظر نہیں رکھتے تو ہم پروپیگنڈے میں شکار ہو جاتے ہیں۔ اب مدینہ طیبہ میں مہاجرین مسجد نبوی شریف میں ایک ایسی کیفیت میں تھے کہ عمر فاروق جیسا بندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے کہ کچھ کہا نہ قتل کر دوں گا، یہ کر دوں گا، ایسی جذبات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ نے ان کو اطمینان قلب، سکینہ عطا کیا ہوا تھا، اتنے بڑے غم کو انہوں نے سہا، اور پھر صحابہ کرام کو وہ آیات پڑھ پڑھ کے سنائیں کہ نبی علیہ السلام کا جانا اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ تو اس معاملے کو سیٹل کیا۔ اب تجہیز و تکفین میں تھے، اتنے میں شام کے وقت یہ خبر مل گئی کہ جناب ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار جمع ہے اور کسی کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں، اور اس قسم کی رائے ہیں کہ انصار میں سے کوئی خلیفہ بنا دیے جائیں یا ایک ایک کر لیے جائیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی خبر ملی فوراً ادھر گئے، اور وہاں جا کے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ سے بہت ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی، دونوں طرف سے خوب جو ہے نا وہ دلائل آئے۔ انصار مدینہ نے اپنے دلائل، اپنے فضائل دیے کہ ہم نے ٹھکانہ دیا، اور ہمارے ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار ایک وادی میں جائے، دنیا کہیں اور جائے، میں انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے فضائل بیان کیے، کہا ہمارے اندر ہونا چاہیے اور ہم ہی نے تو تمہیں ٹھکانہ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خطبہ دیا، بات چیت کی، اور ان کو بتایا کہ تم نے جتنے فضائل اپنے بیان کیے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں کمی نہیں، لیکن حضور کے ساتھ اول دن سے ہم ساتھ ہیں، اور حضور نے خود فرمایا، سعد ابن عبادہ تم نے بھی سنا ہے، قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، کہ حضور نے فرمایا کہ جو امیر ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، وہ قریش میں سے ہوگا۔ اچھا، جب یہ تینوں بزرگ گئے نا، 3 کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں گئے۔ وہاں جاتے ہی صدیق وہاں پہنچتے ہی عمر فاروق بات کرنے لگے، چاہ رہے تھے کچھ بات کروں، صدیق اکبر رضی نے روک دیا کہ عمر خاموش رہو، بات مجھے کرنے دو۔ کیوں خاموش کرایا؟ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شدت غم میں تلوار ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے، تو یہاں کوئی جذباتی جملہ نہ بول دیں، یہاں ایک مستقل مزاج اور ایک سکون والے قلب کے بندے کی اور ہمت والے بندے کی ضرورت تھی، جو بڑی بالغ نظری سے فیصلہ کر سکے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دلائل دیے، نبی علیہ السلام کی باتیں بتائیں، تو پھر انصار فوری طور پر مطمئن ہوگا کہ ہاں واقعی یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ ابن جراح بھی بولے۔ حضرت عمر نے کہا ان کو کہ دیکھو، اللہ نے قرآن میں ان کو فرمایا ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، قائم مقام اور ثانی، یہ کوئی اور ہے صحابہ میں؟ بلا شبہ کوئی نہیں، اس میں حضرت ابوبکر کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت عمر نے کہا لصاحبی ہی، قرآن کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی
صحابیت یہ موجود، اور کسی صحابی کی صحابیت کا قرآن میں ذکر اس طریقے سے نہیں ہے۔ لصاحبہ آپ کے ساتھی، اور ساتھی بھی کیسے؟ غار کے بھی ساتھی، مزار کے بھی ساتھی، قبر کے بھی ساتھی، قیامت کے دن بھی حوض کوثر کے بھی ساتھی، جنت کے بھی ساتھی، دائمی ساتھ، لصاحبہ۔ اور تیسری بات اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا، قرآن کے اندر ہے ان اللہ معنا، اللہ تم دونوں کے، ہم دونوں کے ساتھ، اللہ ان دونوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی دائمی رفاقت اور معیت نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی، صدیق اکبر کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان تین باتوں میں تو ان کا ہمسر کوئی ہے ہی نہیں، شریک کوئی ہے ہی نہیں۔ انصار نے کہا بات ٹھیک۔ پھر کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں آخر میں امامت کے لیے کس کو چنا؟ اور بھی تو سارے تھے نا، کون نہیں تھا؟ صدیق اکبر کو چنا۔ تو جب دونوں طرف کے دلائل آئے، بات چیت ہوئی، تو یہ معاملہ سیٹل ہو گیا، اور انصار نے اس بات کو قبول کر لیا کہ ہاں ایک ہی ہو۔ اس میں حضرت سیدنا بشیر ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب درمیان میں آیا۔ انصاری صحابی تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک قبیلہ قریش سے تھے، لہذا ان کی قوم قریش کے لوگ ہی زیادہ خلافت کے مستحق ہیں۔ ہم لوگوں نے بے شک دین اسلام کی نصرت کی، اور ایمان لانے میں ہم نے ضرور سبقت کی ہے، لیکن ہمارا ایمان لانا، اسلام لانا، نبی علیہ السلام کی مدد کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا، یہ کسی عمارت، خلافت یا دنیا کے عہدے کے لیے نہیں تھا۔ جب انہوں نے تقریر کی نا، تو ایک انصاری تھے حباب ابن منذر، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ بشیر بنا بنایا کھیل کیوں بگاڑتے ہو؟ خلافت تو انصار میں آنی تھی، تم کیا کرنے لگے ہو؟ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہو، کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں ایسی قوم سے خلافت کی ڈیمانڈ رکھوں جو حقدار ہو اس بات کی۔ انہوں نے بھی کچھ دلائل دیے، تو پھر وہ سارے کے سارے لوگ خاموش ہو گئے، اور نبی علیہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر سب کے سب 100% متفق ہو گئے، کسی قسم کا کوئی اشکال نہ رہا۔ وہاں جتنے لوگ تھے، اچھا ہاں، حضرت ابوبکر نے جب یہ طے ہو گیا نا کہ مہاجرین میں سے ہوگا، حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر اور ابو عبیدہ ان میں سے کسی ایک کو چن لو۔ وہ دونوں کہنے لگا نا 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 نا، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے حبیب نے دین میں آپ کو امام بنایا، تو دنیا میں ہم کسی اور کو کیسے امام قبول کر سکتے ہیں؟ اور یہی بات صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انصار کے سامنے رکھی کہ حضور نے امامت کے لیے ان کو منتخب کیا، کیا امامت کے لیے کسی اور کو منتخب کرنے کا سوچ سکتے ہو ان کی موجودگی میں؟ ان کا خدا کی پناہ ہرگز نہیں۔ جس کو نبی علیہ السلام نے مقرر کیا، ان کا پھر دیکھو دین کے بڑے وہ تو دنیا کا بڑا کوئی اور ہو جائے گا۔ تو انصار مدینہ مکمل اطمینان میں آ گئے، اور وہ جو خطرہ تھا نا کہ کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے، وہ مکمل ہو گیا، آسانی ہو گئی۔ اب لوگوں نے ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ نے فوری طور پر ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت لینے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے گئے تھے، کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے، اور آگے آنے والے حالات اگر آپ سچے دل اور دماغ سے سن لیں گے، سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے، تو ہر بات کھلی اور صاف ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اب جو اس وقت موجود تھے نا ثقیفہ بنی ساعدہ میں، وہ تو سارے کے سارے بیعت ہو گئے، لیکن جو مہاجرین اور اہل بیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ حضرات تو تجہیز و تکفین میں اور مسجد میں مشغول تھے، یہ تو وہاں نہ تھے، تو یہ فوری طور پر ان کی وہاں بیعت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت جو ہے جب صحابہ نے کی، تو ایک ہی دن میں 33,000 صحابہ کرام نے بیعت کی، 33,000، یعنی جو مدینہ اور مدینہ کے گرد و نواح میں تھے ساروں نے کر لی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے بیعت میں تھوڑا سا توقف، تھوڑا سا وقت لگایا۔ وہ کیا تھا؟ لوگ اس کو کہیں اور سے پیش کرتے ہیں، خدا کے بندو یہ محبت کی انتہا ہے۔ شکوے کن سے ہوتے ہیں؟ جن سے محبت ہوتی ہے۔ شکوے کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں ایک مان ہوتا ہے،
وہاں شکوے بھی آ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ مختلف احادیث میں باتیں موجود ہیں، میرے پاس سامنے سب چیزیں موجود ہیں، میں اس کو خلاصہ کر کے سنا رہا ہوں۔ جب یہ کتابی شکل میں آئے گی تو اس کی تفصیلات پورے حوالہ جات کے ساتھ ہر چیز انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ ایک آدھ چیز میں اس میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اچھا جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہمیں آپ سے ایک شکایت ہے، آپ کی فضیلت میں اور خلافت کے آپ کے استحقاق میں ہمیں کوئی دو رائے نہیں، فضیلت سب سے زیادہ آپ کی ہے اور حق بھی آپ کا ہے۔ شکایت یہ ہے کہ جب ثقیفہ بنی ساعدہ میں یہ مشورے ہو رہے تھے تو آپ نے ہمیں شریک مشورہ کیوں نہیں کیا؟ اتنے اہم معاملے میں آپ لوگوں نے ہم سے مشورہ نہیں کیا، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، تو یہ آپ کو ہمیں شریک کرنا چاہیے تھا، یہ کام آپ نے کر لیا۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ دیکھو، مجھے نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا زیادہ پسندیدہ ہے بجائے یہ کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ تجہیز و تکفین میں مصروف تھے اور میں وہاں خلافت حاصل کرنے نہیں گیا تھا، مجھے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ معاملات پیش آ رہے ہیں تو میں معاملات کو ہینڈل کرنے گیا تھا، اور وہاں ان لوگوں نے بالاتفاق میری خلافت کی بیعت کر لی، میں تو اس لیے گیا ہی نہیں تھا، اور یا تو میں انتظار کرتا اور اس وقت بیعت نہ لیتا خلافت کی اور اس معاملے کو پینڈنگ چھوڑتا جی باقی لوگوں سے بھی مشورہ ہو جائے، تو اس فتنے کا جو کھڑا ہونے لگا تھا وہ زیادہ بڑا اور مضبوط ہو کے حملہ آور ہوتا، بعد میں اس کو روکنا مشکل ہوتا، وہاں وہ کہیں سارا معاملہ حل ہو گیا۔ اور آپ تجہیز و تکفین میں مشغول ہیں اور معاملات میں مشغول ہیں، غم کی کیفیت ہے، مجھے اس معاملے کو سیٹل کرنا تھا، اس وقت آپ کو بلانے کی بھی پوزیشن نہیں تھی، اور گھر کی بات ہے، ہم دونوں بھائی ہیں، اس میں کون سی بات ہے کہ اس کی جو سچویشن ایسی تھی کہ اس کو ڈیلے کرنا بھی نقصان کا ذریعہ بنتا اور آپ کو بلانے کا ٹائم بھی نہیں تھا۔ تو یہ ساری بات ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فوری طور پر دل کا شکوہ اور جو غم تھا وہ دور ہو گیا، اور انہوں نے پھر اگلے دن علی الاعلان لوگوں کے سامنے بیعت کی۔ اچھا، ایک ان کی بیعت کا ذکر آتا ہے جو چند مہینے کے بعد ہوئی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی بیماری میں ان کا آنا جانا کم ہوا علالت صدیق اکبر کے پاس، اور فدق کے معاملے کی وجہ سے کچھ دل میں ایک کیفیت بھی پیدا ہوئی وقتی، جو دور ہو گئی بعد میں۔ تو بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت جو ہے نا وہ نہیں ہے، تو اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ تجدید بیعت کی اور اعلی الاعلان لوگوں کے سامنے کی۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر یہ کہا جائے نا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد امت جس بات پر جمع ہوئی ہے، اجماع امت جس بات پر ہے، وہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تمام ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو صحابہ تھے وہ بیعت ہوئے، اس کے بعد 33,000 صحابہ ایک دن میں بیعت ہوئے، اور پھر پورا عرب کے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے بیعت ہوئے۔ یمن میں جو مسلمانوں کے گورنر تھے ان سے لوگوں نے پوچھا یہ کس کے اوپر بیعت کر رہے ہو بھئی، یہ کس کی بیعت کی؟ ابو بکر کون ہے؟ کیا یہ حضور کے بیٹے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ بھائی ہیں؟ نہیں۔ قریبی عزیز ہیں؟ نہیں۔ تو پھر ان کو کیوں کہا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہے ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، تدبر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ تو وہاں کے لوگوں نے بات سنی کہ اچھا اگر اس بنیاد پہ کیا ہے تو تم لوگ جب تک اس بنیاد کو سامنے رکھو گے ہمیشہ خیر پہ رہو گے، یعنی مسلمان ہمیشہ خیر پہ رہیں گے۔ تو اس طرح کے بہت سارے معاملات جو ہیں یہ پیش آئے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مہاجر جو ہیں یہ امیر ہوں گے اور انصار جو ہیں یہ ان کے وزیر ہوں گے، مل جل کے بات ہوگی۔ اور یہ حدیث نبی علیہ السلام کی کہ امیر جو ہے قریش میں سے ہوگا، یہ 40 صحابہ کرام سے روایت ہے، 1 2 3 4 5 10 11 18 29 نہیں، پورے 40 صحابہ کرام سے یہ روایت الحمدللہ موجود ہے۔ اور یہ بھی روایت موجود ہے امام ابن احمد سے ان کی مسند میں کہ
جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سعد کو کہا خدا کی قسم ہے سعد تم کو خوب معلوم ہے کہ ایک مرتبہ جب نبی علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ بھی موجود تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قریش ہی اس امر خلافت کے والی اور متولی ہوں گے۔ تو حضرت سعد نے فرمایا انصاری رضی اللہ عنہ جو تھے کہ لقد صدقتا، کہ آپ نے سچ کہا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے بھی کہا تھا کہ بھئی آپ بن جاؤ، آپ مجھ سے زیادہ قوی ہو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بھی نہیں، انہوں نے کہا تم قوی ہو، انہوں نے کہا نہیں آپ ہی بنے۔ تو آخر میں انہوں نے اس بات کو اس طرح سے ختم کیا اچھا میری قوت آپ کی فضیلت کے ساتھ مل کے کام کرے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے اور خلافت کے بعد انہوں نے جو خطبہ دیا تو آپ نے ایک عجیب ادب اور احترام کا پیمانہ دے دیا۔ اللہ کرے ہمیں اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے مشائخ کا ادب کرنا آ جائے۔ ادب کے بارے میں یہ ایک بہترین دلیل ہے، اللہ کرے ہمیں ادب آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ممبر کے 3 درجات تھے، پہلا، دوسرا اور تیسرا، 3 اسٹیپ تھے۔ تو آپ آخری جو سب سے اوپر والا تھا اس پہ بیٹھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ممبر پہ بیٹھنے لگے کہ وہی ممبر رسول تھا جس پہ نبی علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے، صدیق اکبر نے جب قدم بڑھایا، پہلے پہ قدم رکھا پھر دوسرے پہ بیٹھ گئے، تیسرے درجے تک جا نہیں سکے، اس پہ بیٹھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور اوپر بیٹھتے تھے آپ درمیانی درجے میں کیوں بیٹھے؟ کہا کہ نہیں ابوبکر کو زیب نہیں دیتا، جہاں حضور کے قدم آئے وہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف فرما ہوا۔ یہ کتنا بڑا ادب ہے۔ تو استاد کا ادب، شیخ کا ادب، والد صاحب کا ادب، بڑوں کا ادب موجودگی میں بھی ہوتا ہے اور غیر موجودگی میں بھی ہوتا ہے۔ ہم سامنے تو پھر بھی کچھ کر لیتے ہیں، پیچھے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو شیخ کا ادب پیٹھ پیچھے بھی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنے جی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہاں بیٹھے؟ وہ وہاں بیٹھے تیسرے درجے پہ جہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قدم آتے تھے، وہاں بیٹھے۔ یہ ادب کی مثال ہے۔ پاؤں زمین پر آ گئے، نبی علیہ السلام اوپر بیٹھتے، درمیانے درجے میں قدم مبارک ہوتے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ درمیانے درجے میں بیٹھے، نیچے والے اب جو ہے وہ قدم آ گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آخری درجے میں بیٹھے اور پاؤں زمین پر آ گئے۔ اب جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بنے خلیفہ تو انہوں نے کیا طرز اختیار کیا؟ انہوں نے ممبر کے درجات ہی زیادہ کر دیے، اونچا اور کر دیا، وہ تینوں اوپر رہ گئے اور اس کے بعد والے میں بیٹھ گئے۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلتا ہی رہا۔ آج بھی اگر ممبر رسول ہم مسجد نبی شریف میں دیکھیں تو اس کے 3 درجے نہیں ہیں۔ آپ ادھر لاہور کی مسجدوں میں تلاش کریں، 3 ممبر، ہر ممبر کے 3 درجے ہوں گے، اور وہاں دیکھتے ہیں تو وہ تو جناب 10-12 ہیں۔ تو آپ نے اسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑوں کے 3 درجوں کو اوپر کر دیا، خود نیچے بیٹھ گئے۔ یہ صحابہ کرام کی ادب کی، ایک دوسرے کے بھی ادب کی اور نبی علیہ السلام کی ادب کی بہترین مثال۔ تو ہمیں بھی اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، اللہ کرے ہمیں مل جائے۔ خیر یہ معاملات جب ہوئے اس کے بعد تجہیز و تکفین کا معاملہ آیا نا۔ اب تجہیز و تکفین کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی وصیت یہ تھی کہ میرے اہل بیت، میرے خاندان والے کریں، مجھے غسل بھی وہی دیں، قبر کے اندر بھی وہی رکھیں، سارے معاملات میرے اہل بیت کریں۔ اسی وجہ سے تجہیز و تکفین میں اور غسل میں حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب لوگ شریک رہے۔ نبی علیہ السلام کو جو کفن دیا گیا وہ 3 کپڑوں میں تھا۔ سحول ایک گاؤں ہے، وہاں سے وہ بن کر آیا تھا اور نبی علیہ السلام کو اس میں بھی تدفین کی گئی۔
اب یہاں کئی جگہ نا ایک اختلاف پیدا ہوا. ہم چونکہ دین کے اوپر گہری نظر نہیں رکھتے، کوئی ایک بات سن کے رائے قائم کر لیتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو معاف فرمائے. اختلاف بری چیز نہیں ہے. اگر اچھی نیت کے ساتھ خیر خواہی کے لیے رائے دینا ہو تو اختلاف رائے بہت اچھی چیز ہے. اب پہلا اختلاف کہاں پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دینا ہے، جسم مبارک سے لباس اتارا جائے کہ نہ اتارا جائے، کیا کیا جائے. ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. ان لوگوں کے اوپر غنودگی سی طاری ہوئی، نیند سی طاری ہوئی. اس کے بعد ایک غیب سے آواز آئی کہ پیراہن یا قمیض بالکل نہ اتاری جائے. پھر آپ کو ویسے ہی غسل دیا گیا، اور بعد میں جو کفن پہنایا گیا تو پردے کے ساتھ ساتھ پھر اس کو، وہ جو سلا ہوا لباس تھا، اس کو اتار دیا گیا. اس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا، یہ بات آئی، سوال پیدا ہوا کہ تدفین کہاں کی جائے. اب پھر مختلف رائے آ رہی ہیں. ایک رائے یہ آئی کہ مدینہ طیبہ مسجد نبوی شریف میں تدفین ہو. ایک رائے یہ آئی کہ مکہ المکرمہ جہاں آپ پیدا ہوئے، بیت اللہ شریف وہاں ہے تو وہاں تدفین ہو. ایک رائے یہ آئی کہ جنت البقیع میں تدفین ہو. ایک آئی کہ احد میں تدفین ہو. اور ایک اور رائے آ گئی کہ بیت المقدس میں تدفین ہو، کہ انبیاء کی سرزمین وہ ہے، سارے وہاں اکثر وہاں دفن ہیں، وہاں پر ہو. تو یہ مختلف رائے آ گئی. تو یہ مختلف رائے کا آ جانا یہ خیر ہوتی ہے. بات دیکھا کیا جاتا ہے کہ رائے کے بعد، مشورے کے بعد جب اس پر عمل کیا گیا تو کیا اس کے بعد بھی کوئی اختلاف ہے؟ اس کے بعد کوئی اختلاف نہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہو. جب صحابہ نے یہ بات سنی، ساری باتیں ختم، بات فیصلہ ہو گیا. پہلے رائے دینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. جب طے ہو گیا مشورہ، اس کے بعد کچھ اور بات کرنا، یہ بات ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. وہ تو سب، جیسے خلافت کے بارے میں رائے آئی، کئی رائے آئیں، جب ایک پر مجتمع ہو گئے، آخری صحابی بھی اور پہلے صحابی بھی ان سے بیعت ہو گئے، مسئلے ختم، کوئی بات ہی نہیں تھی. جیسے پاکستان بنا تو جب نہیں بنا تھا نا، تو دو رائے تھیں علماء کرام میں. ایک رائے یہ تھی کہ بننا چاہیے، جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلفاء، یہ سب لوگ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ. ایک رائے یہ تھی کہ نہیں بننا چاہیے پاکستان. کیوں نہیں بننا چاہیے؟ ان کے اپنے دلائل تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی قوت جو ہے نا وہ تقسیم ہو جائے گی، اور انگریز کا تو فارمولہ ہی یہی ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کا. ابھی انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی ہے، امت کا شیرازہ بکھیرا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری قوت زیادہ رہے گی. یہ ان کی رائے تھی. تو دو رائے تھیں. اللہ کی شان، اللہ کو منظور تھا، اللہ نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنایا، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک باقی رہے گا. ٹھیک ہے، حالات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جب بن گیا تو جو حق میں تھے وہ تو تھے ہی حق میں، جو حق میں نہیں تھے، جن کی رائے یہ تھی کہ سارے مسلمانوں کی قوت کو اکٹھا رکھا جائے، نہ توڑا جائے، جب بن چکا تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے یہ کہا کہ پاکستان مسجد کی مانند ہے، اس کی حفاظت تمام مسلمانوں کے اوپر لازم ہے. اور یہ بھی کہا کہ جب مسجد بن رہی ہوتی ہے نا تو اختلاف ہو سکتا ہے. دیکھیں، ابھی میں آپ لوگوں سے مشورہ کروں نا کہ بھئی ہمیں مسجد بنانی ہے، کوئی رائے دیں، تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں کئی رائے آئیں گی. ہم کہیں جی دیکھو مسجد کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ رائے آئیں گی نا. تو مسجد بننے سے پہلے یہ رائے آ سکتی ہے، ایک آدمی کہے کہ ادھر بناؤ، ایک کہے ادھر بناؤ، ایک کہے 2 منزلہ بناؤ، ایک کہے 4 منزلہ بناؤ، ایک کہہ رہا 2 سال بعد بناؤ. تو 10 قسم کی رائے آ سکتی ہیں. لیکن مسجد بننے کے بعد مسئلہ ختم، اب نماز پڑھنی ہے. تو پاکستان بننے کے بعد کوئی اختلاف نہیں ہے. اب بن گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مسجد کی مانند ہے، اس کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب کچھ آدمی شر پھیلانے کے لیے ان کی پرانی بات کو لے کر علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرے
اور ہمیں صحیح بات کا پتہ ہی نہ ہو اور ہم اس کے حصے بن جائیں، اس قسم کی چیزیں بہت ہو رہی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں تدفین ہوتی ہے۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے سنا، نبی علیہ السلام کے بستر کو اٹھایا اور نیچے پھر قبر کھودنی شروع کر دی۔ اب قبر کھودنے کا مسئلہ آیا تو ایک اور بات پیدا ہو گئی کہ قبر کیسی ہو۔ دیکھیں، ایک عام آدمی کا دنیا سے جانا نا اور حیثیت رکھتا ہے، یہ تو سید المرسلین ہیں، تو ایک ایک بات کے اوپر جو ہے نا پھر مشورہ اور کیا کیا جائے۔ تو کیا بات پیدا ہوئی کہ قبر کیسی بنائی جائے، کیونکہ قبر اس زمانے میں دو طریقے کی بنتی تھی۔ اہل مکہ یہ بغلی قبر بناتے تھے، اور آج بھی بغلی قبر بنتی ہے، جنت المعلی میں نے دیکھی ہے۔ ایسے نیچے لے جاتے ہیں اور سائڈ پہ جو ہے نا وہ دیوار کے اندر ایک ایسا سا وہ سوراخ کر لیتے ہیں، بڑا مطلب جس کے اندر پوری جو ہے نا وہ میت آ جاتی ہے، وہ بغلی قبر ہے۔ اور دوسری قبر لحد جیسے ہمارے یہاں لاہور میں بنتی ہے، ہمارے معاشرے میں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سائڈ کچھ نہیں ہوتی، نیچے ہی رکھتے ہیں، اس کو لحد کہتے ہیں۔ اب رائے یہ آئی کہ بھئی بغلی ہو کہ لحد بنائی جائے، کیا کیا جائے؟ تو دو رائے آ گئیں، ایک نے کہا یہ بناؤ، ایک نے کہا یہ بناؤ۔ مہاجرین کہنے لگے کہ مکے والی بناؤ، انصار کہنے لگے مدینے والی بناؤ، لحد بناؤ۔ اب کیا کریں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، ابو طلحہ جو ہیں یہ لحد کے ماہر ہیں، اور ابو عبیدہ جو ہیں یہ بغلی قبر بنانے کے ماہر ہیں، تو ایک بندے کو ادھر بھیجو، ایک کو ادھر بھیجو، دو جو پہلے پہنچ جائے بس سمجھو اللہ نے اس کو پہلے بھیج دیا، وہی بنا دو۔ ہمیں نہیں فیصلہ کرنا، ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک کو بھیجو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو بغلی قبر کے ماہر ہیں، دوسرے کو بھیجو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو لحد بنانے کے ماہر ہیں، اور جو پہلے آ جائے بسم اللہ، بس وہ اللہ کا فیصلہ۔ تو صحابہ اس پہ بڑے مطمئن ہو گئے، ہاں یہ بات بڑی اچھی۔ تو بھیجا ابو عبیدہ کی طرف، وہ گھر پہ نہیں تھے، دوسری طرف بھیجا وہ تھے، وہ آ گئے، اور جب آ گئے تو پھر اس کے مطابق تیار کر لیا۔ تو یہ چیزیں اس طریقے سے آپس میں آتی گئیں اور سیٹل ہوتی گئیں۔ ہمیں دنیا بھر کے بڑے بڑے مسائل کا علم ہے، قبر میں مجھ سے کیا پوچھا جانا ہے اس کی فکر نہیں۔ نمازیں آج 5 پڑھی ہیں کہ نہیں، اس کی فکر نہیں۔ دنیا میں 1400 سال پہلے کیا ہوا، اس نے کیا کیا، اس نے اس کے ساتھ کیا کیا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، ہم نہ ان حالات کو جانتے ہیں تو ہم کیسے یہ بات کر سکتے ہیں۔ بہرحال پھر نماز جنازہ کا معاملہ، اس کے اوپر بھی ایک عجیب لوگ جو ہے نا وہ اس کو بھی ایک نظام بنایا ہوا ہے، باتیں کرتے ہیں۔ تو بھئی نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی، جمہور کا مسلک یہ ہے، لیکن کوئی امام نہیں تھا، با جماعت نہیں تھا۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی زندگی میں فرداً بغیر جماعت کے صلاۃ و سلام پڑھنا یہ ہے، اسی طرح اس موقع پہ بھی ہوا۔ اور نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے، تو فرمایا کوئی امام نہیں ہوگا، تم جنازہ تیار کر کے قبر کے پاس رکھ دینا، سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، پھر میکائیل آئیں گے، اور یہ فرشتے آتے چلے جائیں گے گروہ در گروہ، صلاۃ و سلام پڑھتے جائیں گے، جنازہ پڑھتے جائیں گے، دعائیں کرتے جائیں گے، چلے جائیں گے، پھر تمہارے بڑے مرد آئیں، وہ پڑھتے چلے جائیں، پھر عورتیں آئیں، پھر بچے آئیں۔ اس طریقے سے 30,000 لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ اب یہاں ایک بات اور کہ جی نبی علیہ السلام کی تدفین میں جو 1-2 دن کی تاخیر ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ بھی سب سے پہلے تو یہ کام ہونا چاہیے تھا۔ اس کو بھی بعض لوگ جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں موضوع بحث، کیونکہ یہ تو اپنی موت یاد نہیں، مرنا یاد نہیں، قبر حشر میں میرے ساتھ کیا معاملے پیش آنے اس کی فکر نہیں ہے، دنیا بھر کے معاملات ڈسکس ہمیں کرنے۔ تو بھائی دیکھیں، چند باتیں ہیں۔ اتنی بڑی تعداد نے ایک حجرے میں آ کے جو ہے نا وہ جنازہ پڑھنا تھا، ایسا نہیں تھا کہ ایک میدان میں آئے اور چند منٹوں میں جنازہ مکمل ہو گیا، ایک ہی وقت میں
ون گو میں کام ہو گیا، ایسا تو تھا نہیں۔ گروہ در گروہ پہلے فرشتے آتے رہے، پھر گروہ در گروہ مرد آتے رہے، پھر گروہ در گروہ عورتیں آتی رہیں، پھر گروہ در گروہ بچے آتے رہے، سبھی آپ کی زیارت سے اور درود و سلام سے اور دعاؤں سے جو ہے نا وہ فیض یاب ہوتے رہے، اور یہ شرف ان کو ملتا رہا۔ ٹائم ٹیکنگ کام ہے۔ اس کے علاوہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو صحابہ کا تو حال ایسا تھا کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ہوا کیا، اور وقت اتنا باقی نہیں تھا کہ مغرب سے پہلے تدفین سے فارغ ہو جاتے۔ اس زمانے میں ایسے کوئی سرچ لائٹیں اور یہ دنیا کی چیزیں تو نہیں تھی نا۔ پھر یہ معاملات کہ بھئی تدفین کہاں ہو، قبر کہاں ہو، کیسی بنے، یہ سب مشورے بھی ہوتے رہے۔ تو یہ کئی ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ٹائم لگنا تھا، اور صحابہ کرام کو یہ بات معلوم تھی کہ حضور تمام انبیاء کے جسم جو ہیں محفوظ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم بھی محفوظ ہیں، یہ تو خراب ہونے والا تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب معاملات اس طریقے سے آگے چلتے رہے۔ ہاں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، لوگ آتے فوج در فوج گروہ در گروہ صلاۃ و سلام پڑھتے، تو بہرحال یہ کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ جب میری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے حجرے سے چلے جانا، جبرائیل آئیں گے، میکائیل آئیں گے، اسرافیل آئیں گے، ملک الموت عزرائیل آئیں گے، اور وہ جائیں گے، اس کے بعد پھر تم لوگ شروع کر دینا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ سارے معاملے ہوئے۔ اور قبر کے اندر کس نے اتارا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عباس کے دونوں بیٹے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی قبر مبارک میں اتارا گیا تو مدینہ طیبہ کے اندر ایک تاریکی چھا گئی۔ وہ جو نور تھا نبی علیہ السلام کی موجودگی کا، اس کے اندر فرق محسوس ہوا، اور فرماتے ہیں کہ اس کا اثر ہم نے دلوں کے اندر بھی محسوس کیا۔ جب یہ لوگ واپس آئے نا تو حضرت فاطمہ نے پوچھا تھا تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی کی قبر پہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کر آئے، تمہیں کیسے گوارا ہو گیا یہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سفر آخرت کی تیاری مجھے بھی کرنی ہے اور آپ نے بھی کرنی ہے۔ کوئی ایسا نہیں جس نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہو۔ اگر کسی کو حق ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق تھا، حق دیا جاتا کہ آپ رہتے ہیں۔ سب نے جانا ہے، ہم اس کی تیاری کی فکر کریں۔ انبیاء کرام کو ان کے جانے کی خبر دے دی جاتی ہے کہ اب وقت آ رہا ہے، اختیار بھی دیا جاتا ہے ابھی اور رہنا چاہتے ہیں یا آنا ہے، اور پھر بلا لیا جاتا ہے۔ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی الہام کے ذریعے، بشارت کے ذریعے، خواب کے ذریعے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بس اب وقت قریب ہے۔ اور جو عام مومنین ہیں ان کو بھی اندازہ کہیں نہ کہیں سے ہو جاتا ہے۔ ایک بات نہیں، بڑی باتیں، 60 سال کا ہو جانا ہے بہت بڑی نشانی ہے کہ بس اب معاملہ، دانتوں کا ٹوٹ جانا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ بھئی ہماری عمر کے جو لوگ تھے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، یا کوئی ایسی بیماری، یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں، ہم نہیں کو اس سے فرق لے رہے ہوتے، اثر لے رہے ہوتے، لیکن یہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جانا ہے۔ تو بہرحال آخرت کی تیاری ضرور کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کو بھی نہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آخر عمر میں کہ استغفار کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت اور اس کی تعریف بیان کیجئے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ آخرت کی تیاری پہ ہمیں بھی آنا چاہیے کہ اصل کام کیا ہے آخرت کی تیاری۔ اس سے ہم لوگ جو ہیں وہ بے خبر ہیں، باقی دنیا بھر کے جس مسئلے کے اوپر ہم سے ڈسکس کرانی ہے کرا لو۔ میری والدہ 4 مہینے سے بستر پر ہیں، زندگی کے سارے تقاضے بستر پر ہو رہے ہیں، تو اب جو آتا ہے کوئی نہ کوئی مشورہ دے کے جاتا ہے۔ میں ایک جگہ کل پرسوں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں انہوں نے ایک صاحب نے قصہ سنایا، مجھے کہا کہ بھئی ایک ڈاکٹر کے پاس مریض گیا، وہ انجینئر تھا، ڈاکٹر نے کوئی پرسکرپشن دی، کچھ بات بتائی، تو انجینئر نے کہا کہ بھئی یہ تو معاملہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا
کہ بھئی پورے پاکستان میں جو سی اے ہیں وہ کتنے ہیں، فلاں انجینئر کتنے ہیں اور وکیل کتنے ہیں. انہوں نے کہا بھئی یہ اتنے ہزار ہیں، یہ اتنے لاکھ ہیں، یہ اتنے لاکھ ہیں. تو جب کئی فگرز ہو گئے نا تو پھر ڈاکٹر صاحب نے آخر میں یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر کتنے ہیں؟ کہ یہ تو نہیں پتہ لیکن شاید 10 لاکھ ہوں. انہوں نے کہا نہیں، جتنی پاکستانی قوم ہے اتنے ہی ڈاکٹر ہیں، کیونکہ ہر آدمی ڈاکٹر ہے، ہر آدمی کو یہ ضرور پتہ ہے کہ علاج کیسے کروانا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کی بڑی فکر ہے کہ کس دوسرے کے لیے کیا کرنا ہے، اپنی فکر سے ہم بے خبر ہیں. تو اپنی خبر میں ہم آئیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بن گئے تو جو پہلا خطبہ انہوں نے دیا تو وہ کیا تھا، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. انہوں نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. اگر میں ٹھیک رہوں تو میری مدد کرو، اور اگر میں غلط راستے پر چل پڑوں تو مجھے سیدھا کرو. سچ یہ ایک امانت کی مانند ہے، اور جھوٹ یہ خیانت ہے. اور تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور قوی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق واپس نہ لے لوں. اور آگے فرمائے، کوئی شخص جہاد ترک نہیں کرے گا، کوئی شخص جہاد نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاد چھوڑنے والوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. تم میری اطاعت کرو جب تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگوں تو تم میری اطاعت مت کرنا. اچھا اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے. یہ پہلا خطبہ صدیق ہے جو خلافت کے بعد ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینے پیشتر ہی ایسے معاملات اور حالات شروع ہو چکے تھے کہ جو دور کے لوگ تھے، یمن کے، نجد کے جھوٹے نبوت کے داعی جیسے اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، یہ آ گئے تھے. اور ان ملکوں کے جو باشندے تھے بھی نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، پورے طور پر اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، ان کے اندر ابھی دینی تعلیم کی بھی کمی تھی، اور نبی علیہ السلام کی اس صحبت سے بھی انہوں نے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا ہوا تھا، نئے لوگ تھے. تو وہ ایسے نو مسلم لوگ ان کے پھر کہنے میں آ گئے. نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر جیسے جنگل کی آگ پھیلتی ہے نا، اس سے زیادہ تیزی سے پورے عرب میں پھیلی. اور اس خبر نے دو کام کیے. ایک تو یہ جو نئے مسلمان تھے نا، جن کے بعد دینی تعلیم کی کمی تھی، ان کے خیالات میں تبدیلی ہو گئی. کسی نے کہا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، اکثر لوگوں نے یہ کہا. کسی نے کہا ہم نماز یا کسی اور دین کے شعبے کو چھوڑ دیتے ہیں. دوسری طرف کیا ہوا، کچھ ابن الوقت لوگ ہوتے ہیں جو وقت سے فائدہ اٹھانے کی فکر میں ہوتے ہیں، انہوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے، اور کچھ لوگوں نے اور سرکشی شروع کر دی، اور پورے عرب کے اندر ایک ارتداد کا، سرکشی کا ایک زبردست قسم کا جو ہے نا وہ ماحول بن گیا. مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ اور طائف، یہ تین مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ لوگ مسلمانوں میں یہ معاملہ پیدا نہیں ہوا، اور دور دراز کے علاقوں میں یہ معاملات پیدا ہو گئے بڑی شدت کے ساتھ. اصل کے اندر جو نبوت کے دعوے دار تھے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار. اچھا، ختم نبوت کی ایک اور دلیل بڑی پیاری ہے، بڑی زبردست. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جب بنائی گئی تو وہ کچی بنائی گئی، یہ بات پہلے میں بتانا بھول گیا، اور اونٹ کے کوہان کی طرح اس کو رکھا گیا. تو قبر مبارک کچی بنائی گئی، اور ہمارے لیے بھی سنت قبر کو کچا بنانا ہے. جو پکا کرتے ہیں نا، یہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، گناہ گار بھی ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں بڑا ٹرینڈ ہے مال خرچ کرنے کا. اب تو قبریں بھی بڑی سٹائل کی مل رہی ہیں، فیس بک پہ لگی ہوتی ہیں، آپ کو کیسی بنانی ہے، کلر کیسا چاہیے، ڈیزائن. سمرقند میرا جانا ہوا، وہاں قبروں کے اوپر جو ہے نا وہ بڑا قیمتی پتھر بھی لگاتے ہیں، اور اس شخص کی شکل بھی بنا دیتے ہیں. وہ اور ترقی کر گئے، ابھی ہم ان سے ذرا پیچھے ہیں ابھی فی الحال ہم. تو کچی قبر ہونی چاہیے. اگر ماں باپ سے محبت ہے، اپنے جانے والے سے محبت ہے، قبر بنانی ہے کچی بنائیں. سنت تو یہی ہے.
اور انٹرنیٹ کے اوپر نعوذ باللہ ایک تصویر ملتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی تصویر انہوں نے دکھائی ہے۔ وہ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تصویر ہے قبر مبارک کی، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے بھی نہیں دیکھی، امت کے پتہ نہیں 0.01% لوگوں کو یہ خبر معلوم ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک مسجد میں گیا، وہاں لگی ہوئی تھی ان کے دفتر میں، وہ خدا کی پناہ یہ کیا تم نے لگایا ہوا ہے، اتارو اس کو، کہ جو انہیں تو برکت کے لیے لگائی ہوئی ہے۔ آپ کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا؟ وہ کچی قبر تھی، آپ پکی قبر دکھا رہے ہو، اس کے چاروں طرف وہ جناب سنہری کلر کی گرل بھی لگی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے گرد پانچوں طرف ایک 5 کونی دیوار بنائی گئی ہے جو کوئی جا ہی نہیں سکتا، سعودی عرب کا بادشاہ بھی اندر نہیں جا سکتا۔ تو کیمرہ کہاں سے آ گیا جو اندر تو بندہ نہیں جا سکتا، اندر کچی قبریں ہیں۔ اچھا، جو میں ختم نبوت کی دلیل ایک بتا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کہاں ہے یہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے ہر ایک کو پتہ ہے، دوست کو بھی پتہ ہے، دشمن کو بھی پتہ ہے کہ آپ کی قبر مبارک یہی ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی اس میں دو رائے نہیں۔ اور باقی تمام انبیاء کرام کی قبروں کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ جو قبر ہے یہ فلاں نبی کی ہے، اور پھر دوسرا ملک بھی کہتا ہے ہمارے یہاں ہے، تیسرا ملک بھی کہتا ہے ہمارے یہاں۔ بعض انبیاء کے بارے میں کہ ان کی قبر آج بھی دنیا میں 5 جگہ پہ مشہور، کسی کی 19 جگہ تک بھی مشہور ہے۔ جیسا یوشع علیہ السلام کی قبر کے بارے میں نے ترکی میں استنبول میں اس قبر کی زیارت کی ہے، وہاں لکھا ہوا ہے یوشع بن نون علیہ السلام، میں خود گیا ہوں۔ اور کل میں نے میسیج ایک دیکھا، صاحبزادہ عبد القدوس صاحب چکوال کے، حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں اور حضرت جی دامت برکاتہ عالیہ کے خلیفہ ہیں۔ تو وہ گئے ہوئے تھے بغداد، وہاں لکھا ہوا تھا یوشع بن نون علیہ السلام کی قبر پہ حاضری۔ تو ایک ڈاؤٹ پیدا ہو گیا نا۔ اسی طرح اور بھی انبیاء کرام کی قبروں کے بارے میں، اور کتنے ایسے ہیں جن کی قبر کے بارے میں علم ہی نہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے نا، تو جن کی معلوم ہے کہ یہ فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، تو اگر ہم ان کو اگر کسی کی 5 جگہ پر ایک مان لیں تو ایسے انبیاء بھی تھوڑے ہوں گے، اکثر کو تو پتہ ہی نہیں کدھر ہے۔ ہاں شام میں بہت زیادہ ہیں، یہ بات معلوم ہے، لیکن کن کی کہاں ہے کوئی ڈیفینیٹ بات نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر مبارک کی بھی تعین کو اتنا پکا کر دیا کہ قیامت تک اس میں کوئی دوسری بات آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ بھی ختم نبوت کی حفاظت کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ معاملہ کیا۔ خیر، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب پورے جزیرہ عرب میں خبریں پہنچیں تو مختلف قسم کے لوگ آ گئے۔ صحابہ کرام جو مدینہ طیبہ میں تھے، ان کے جو ہر طرف سے خبریں آتی، یہ مرتد ہو گئے، اور ادھر سے نبوت کے دعوے، اور تیسری طرف سے یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے مدینہ پر آ رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو ایک زبردست قسم کی جو ہے نا پورے ملک کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، اور صحابہ کرام کے اوپر اتنے غم اور اتنے پریشانیاں آئیں۔ اگر ان کے پاس نبی علیہ السلام کی صحبت نہ ہوتی اور استقامت سیکھی نہ ہوتی تو یقیناً یہ متزلزل ہو جاتے، اتنے غموں کے پہاڑ ٹوٹے۔ ہر طرف سے مدینہ پر حملے کی تیاریاں۔ اچھا، ارتداد کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ کافر یا مشرک ہو گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہماری کم فہمی ہے، غلط فہمی ہے، ہم نہیں سمجھتے بات کو نا۔ ہوا یہ تھا کہ وہ نماز روزہ یہ کرتے تھے، توحید پر، نبی علیہ السلام کی رسالت پر قائم تھے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ اس کی وجہ سے مرتد ہوئے۔ کسی ایک چیز کا انکار بھی پورے دین کا انکار ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ طبقہ تھا جن لوگوں نے جگہ جگہ نبوت کے دعوے کر دیے۔ مسیلمہ کذاب تھا، طلیحہ تھا، اور سجاہ تھی، تو ان لوگوں نے کی، اور بھی اس طرح کے کئی لوگ پیدا ہو گئے۔ اب وہ لوگ جو تھے نا، وہ اپنا یہ دعویٰ کرتے تھے، اور یہ لوگ کیا تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا تم ہمیں نبی مان لو، زکوٰۃ تمہیں معاف، اور کیا معاف کرانا ہے وہ بھی معاف کرا لو، آؤ ادھر۔ اور ان لوگوں کو تھا کہ بھئی ہمارے اپنی مرضی ہے، جو مرضی جس کو دیں،
ہم کیوں کسی کی پابندی اختیار کریں؟ تو شیطان نے بھرپور فتنے کی آگ اور منافقین نے، مشرکین نے بھرپور فتنے کی آگ پورے عرب میں لگا دی۔ اور موقع ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک لشکر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں روانہ کرنے کا حکم دے دیا تھا، جو نبی علیہ السلام کی بیماری کی وجہ سے رک گیا تھا کہ بھئی جائیں کہ نہ جائیں۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ خیر نبی علیہ السلام پردہ فرما گیا، یہ لشکر ابھی نہیں روانہ ہوا تھا۔ جب ہر طرف سے خبریں آنے لگی نا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، اس لشکر کو مت جانے دیں، اب تو مرکز کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، ان کو جانے نہیں دینا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح پہلے مسجد نبوی شریف میں امت کو سنبھالا، ثقیفہ بنی ساعدہ میں معاملات کو حل کیا، آگے کے سارے معاملات کو ہینڈل کیا، یہ کام بھی اللہ رب العزت نے انہی سے لیے، انہی کی شان تھی۔ انہوں نے کہا اگر مجھے اس بات کا بھی یقین دلا دیا جائے کہ اس لشکر کے روانہ ہونے کے بعد ابو بکر کو مدینہ میں کوئی درندہ تنہا پا کر، اکیلا پا کر چیر پھاڑ کر دے گا یا کتے مجھے چبا جائیں گے، کچھ بھی ایسا ہوگا، میں اس لشکر کی روانگی ہرگز ملتوی نہیں کروں گا۔ اس کو نبی علیہ السلام نے کوچ کا حکم دیا ہے، ابو بکر یہ نہیں کر سکتا۔ ان کے عزم کو اور استقامت کو دیکھتے ہوئے پھر باقی صحابہ کرام جو ہے وہ اس پر راضی ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مشورہ حکم دیا کہ اس لشکر کے سارے لوگ جمع ہوں اور تیاری کریں۔ اب سب لوگ جو ہیں وہ مدینہ کے باہر ایک جگہ پہ لشکر گاہ میں تیار ہو گئے، بیٹھ گئے، اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو 17 سال کی عمر کے تھے، ان کے جھنڈے تلے سب جمع ہو گئے۔ اب یہاں ایک معاملہ عجیب سا پیش آیا۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال تھا، تھوڑا سا کچھ خیال پیدا ہوا، وسوسہ پیدا ہوا، انسانی فطرت ہے، بات پیدا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک تو ہمارا جو امیر ہے نا ذرا بڑی عمر کا ہو، ٹھیک ہے، چھوٹا سا لڑکا 17 سال کا۔ دوسرا یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو ایک غلام کے بیٹے ہیں، زید بن حارثہ تو غلام تھے، غلام کے بیٹے ہیں یہ، تو کوئی قریشی ہو، کوئی حسب نسب والا بنو ہاشم کا ہو تو پھر اس کی اقتداء میں جانا ایک شان ہوتی ہے۔ یہ کچھ خیال پیدا ہوا۔ خیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی مدینہ کے بڑے بڑے حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور اس طرح بڑے سب میرے لشکر میں، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ مدینہ جائیں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کے آپ وہیں پہ رہیں، ان کی مدد، اس وقت مشرکین اور منافقین اور ادھر سے جو معاملات آ رہے ہیں تو آپ ان کی مدد اور مشاورت کے لیے یہاں رک جائیں، آپ اس لشکر میں نہ جائیں، آپ ذرا یہ ان سے پوچھ لیں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ جب وہ جانے لگے تو بعد انصار میں کسی نے کہہ دیا کہ بھئی جب آپ جا ہی رہے ہیں تو ذرا ہماری یہ بات بھی پہنچا دیں کہ اس لشکر کا امیر کوئی ذرا بڑے حسب نسب والا اور کوئی بڑی عمر کا ہو تو اچھا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر کا پیغام اور دوسرے لوگوں کا پیغام لے کے خلیفۃ الرسول اللہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ دونوں باتیں بتائیں۔ جب دونوں باتیں انہوں نے سن لیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لشکر تو روانہ ہوگا، اس میں تو کوئی دوسرا کلام نہیں ہے، اور انصار کی جو بات ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ابھی تکبر اور فخر کا کچھ اثر باقی ہے۔ پھر آپ وہاں سے اٹھے۔ یہ ہے یہ ہے لیڈرشپ، یہ ہے مینجمنٹ، اور یہ ہے کرائسس مینجمنٹ۔ دنیا کافروں سے چیزیں سیکھتی ہے، ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین ہی بہت ہیں لیڈرشپ کو سمجھانے کے لیے، مینجمنٹ کو سمجھانے کے لیے۔ یہ اٹھے وہاں سے اور پھر پہنچے لشکر میں۔ لشکر میں پہنچ کے آپ نے کیا کیا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بہت ساری نصیحتیں کیں اور لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور ساتھ ان کے پیدل چلے۔ حضرت اسامہ سواری پہ سوار ہیں 17 سال کی عمر کے، اور یہ ثانی سنین کے مقام والے خلیفۃ الرسول اللہ پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بار بار کہتے ہیں یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا مجھے نیچے اترنے دیں، آپ مجھے کیوں اس طرح شرمندہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں اوپر ہی رہو، یہ میرے لیے سعادت ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، میں تمہاری میت میں کچھ پیدل چلوں گا، میرے لیے سعادت ہے، میرا ثواب ہے۔ تو نصیحتیں بھی فرماتے رہے اور ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ آپ کا یہ عمل ان انصار کو عملی جواب تھا
جو یہ کہتے تھے کہ دیکھو چھوٹا سا لڑکا ہے، ذرا کسی ذی حیثیت آدمی کو لے کر آؤ، وہ جو کسی کے دل میں وسوسہ بھی پیدا ہوا بالکل صاف ہو گیا۔ سب کو جوڑ کے رکھنا، لے کے چلنا اور چھوٹوں کو عزت دینا، یہ سب لیڈرشپ کی باتیں ہوتی ہیں، مینجمنٹ میں چیزیں ہوتی ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کو پیدل چلتے ہوئے تقریباً 12 جو ہے نا وہ نصیحتیں کی۔ پہلی بات، خیانت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا، نہ جلانا، کھانے کی ضرورت کے سوا اونٹ، بکری، گائے وغیرہ کو ذبح مت کرنا، جب کسی قوم پر گزرو تو ان کو نرمی سے، محبت سے اسلام کی طرف بلانا، جب کسی سے ملو تو اس کی حفظ مراتب کا، اس کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھ کے ملنا، جب تمہارے سامنے کھانا آئے کرے تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا۔ وہ یہودی اور عیسائی جنہوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے اور اپنی عبادت گاہوں میں رہتے ہیں، دنیاوی معاملات سے بالکل ہٹ کٹ کے زندگی گزارتے ہیں، ان سے کوئی مقابلہ نہ کرنا۔ 11ویں نصیحت یہ کی کہ ان تمام کاموں میں جن کے کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دیا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کرنا، نہ زیادتی کرنا۔ اور 12ویں بات، اللہ کے نام پر اللہ کے راہ میں کفار سے لڑائی کرنا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے، اور جب واپس لوٹنے لگے نا، اب ذرا یہ مینجمنٹ کی ایک بات سمجھیں، لیڈرشپ کی ایک بات سمجھیں، بڑوں کی بات سمجھیں۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو؟ انہوں نے فرمایا، اسامہ اگر تم اجازت دیتے ہو تو عمر کو میرے پاس چھوڑ دو، اگر تم اجازت دیتے ہو تو مجھے یہاں ضرورت ہے مشاورت کی، باتوں کی، تو عمر کو اگر آپ میرے پاس چھوڑ دیں تو اچھا ہوگا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم تو حاضر ہیں، آپ لے لیجئے، ہماری تو خواہش بھی یہی ہے، آپ چاہتے تو حکم بھی دے سکتے تھے کہ ان کو میرے پاس چھوڑو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں زندگی کو سیکھنے سمجھنے والی۔ اب آگے بھی باتیں تو بہت ہیں، دل تو میرا کر رہا ہے کہ میں ابھی 1 گھنٹہ اور بیان کروں، لیکن آپ حضرات جو ہیں وہ 1 گھنٹے سے زیادہ آج ہو گیا، سن بھی چکے ہیں، تو انشاءاللہ مزید باتیں اور آگے ہوں گی انشاءاللہ۔ ابھی تو بڑی چیزیں ہیں، جو کچھ ابھی معاملات اس وقت پیش آئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، صحابہ کو، انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اگلی بدھ کو پھر اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔